السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن میں سے سعید بن عامر جمحی کے حالات پر مشتمل 6 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو طفیل بن عمرو الدوسی کے حالات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطفیل بن عمرو الدوسی۔ اللہم اجعل لہ آیۃ تعینہ علی ما ینوی من الخیر من دعاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لہ۔ اے اللہ، تو اس کے لیے ایک نشانی بنا جو اس کی معاون ہو، جو اس کی مدد کرے اس بھلائی کے اوپر جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ نوا ینوی کا معنی ارادہ کرنا، اور یہ ما موصولہ ہے اور یہ من بیانیہ ہے جو ما موصولہ کی وضاحت کر رہا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا وہ چیز جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی بھلائی۔ اب ڈائریکٹ یوں کہہ دیں گے وہ بھلائی جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اے اللہ، تو اس کے لیے ایک نشانی بنا جو اس کی معاون ہو اس بھلائی کے اوپر جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی طفیل ابن عمرو دوسی کے لیے دعا ہے۔ الطفیل بن عمرو الدوسی سید قبیلۃ دوس فی الجاہلیہ و شریف من اشراف العرب المرموق۔ طفیل بن عمرو الدوسی زمانے جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار اور عرب کے ممتاز معزز لوگوں میں سے ایک معزز تھے۔ مرموق ان کی جمع ہے مرموقون، یہ حالت جری میں ہے مرموقین، اور یہ مرموقین یہ اشراف کی صفت بنے گا۔ پہلے عرب کا ترجمہ کریں گے، پھر مرموقین کا اور پھر اشراف کا۔ طفیل بن عمرو الدوسی زمانے جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار اور عرب کے ممتاز شریفوں میں سے ایک شریف آدمی تھی۔ شریف یعنی معزز آدمی تھی۔ وواحد من اصحاب المروءات المعدودین، اور چند صاحب مروت میں سے تھے۔ مروتن کا معنی کامل مردانگی، اور مروت کا ایک ترجمہ ہوتا ہے آداب نفسانیہ کو کہتے ہیں، جو انسان کو اخلاق حسنہ اور آداب جمیلہ پر برانگیختہ کرے۔ اور مروتن، یہ مروتن ہے، لیکن حمزہ کو کبھی واو سے بدل کر مروتن بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو مروتن اور مروتن دونوں کا ایک ہی معنی ہے کامل مردانگی، یا آداب نفسیہ کو کہتے ہیں جو انسان کو اخلاق حسنہ اور آداب جمیلہ یعنی اچھے اخلاق پر ابھارے، برانگیختہ کرے۔ لا تنزل له قدر عن نار، دیگچی ان کے لیے آگ سے نہیں اترتی تھی، یعنی مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہی تھی، ہر وقت مہمان نواز تھے، کوئی نہ کوئی مہمان آتا رہتا تھا، ان کو کھلاتی رہتی تھی۔ قدرن کا معنی دیگچی، کھانا پکانے کا برتن، ہانڈی، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے جو کولر ہوتا، جو گوشت کو جس میں گوشت کو ابالا جاتا ہے، جس کو کوکر کہہ لیجیے۔ خیر، تو قدرن کا معنی ہوتا ہے پکانے کا برتن، اب چاہے وہ دیگ ہو، ہانڈی ہو، کوکر ہو، کچھ بھی ہو۔ لا تنزل لہ قدر عن نار، اس کے لیے آگ سے دیگچی نہیں اترتی تھی، یعنی ہر وقت چولہا جلتا ہی رہتا تھا، مہمانوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ولا یوسد لہ باب امام طارق،
اور رات کو آنے والے کے سامنے دروازے کو بند نہیں کیا جاتا تھا۔ اوسد یوسد ایسادن باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ بند کرنا، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ ولا یوسد لہو بابن، دروازہ بند نہیں کیا جاتا تھا لہو اس کے لیے، امام طارقن، ویسے طرق یطرق، طرقن کا معنی کوٹنا بھی آتا ہے، اور طرق الباب یعنی دروازہ کھٹکھٹانا، اور ایک طرق یطرق طرقن و طرقن باب نصر سے رات کے وقت آنا۔ تو رات کے وقت آنے والے کے سامنے یا کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو وہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، رات کو آنے والے کے سامنے یا دروازہ کھٹکھٹانے کے والے کے سامنے دروازے کو بند نہیں کیا جاتا تھا، یعنی ہر وقت ان کا دروازہ کھلا رہتا تھا اور مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ یطعم الجائع، وہ کھلاتے تھے بھوکے کو، ویؤمن الخائف، اور خوف زدہ کو بے خوف کر دیتے تھے۔ امن یؤمن تأمیناً کا معنی بے خوف کر دینا، تسلی دینا، یعنی غم جو خوف زدہ ہوتا تھا اس کے خوف کو دور کر دیتے تھے، جس کو کہتے ہیں بے خوف کرنا، اور وہ خوف زدہ کو بے خوف کر دیتے تھے۔ ویجیر المستجیر، اور پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتے تھے۔ وَهُوَ إِلَى ذَلِكَ أَدِيبٌ اریب لبیب، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ادیب تھے۔ ادیب کا معنی انشا پرداز، ماہر زبان، قادر الکلام، اور اریب اس کا معنی ہوتا ہے ماہر، اور لبیب اس کا معنی ہوتا ہے عقل مند۔ اس کی جمع آتی ہے البا، اور مؤنث لبیبتن جس کی جمع آتی ہے لبیباتن اور لبائب، اور الی ذالک کا معنی اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اوپر جو ان کی خوبیاں ہے وہ تو تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی۔ وَهُوَ إِلَى ذَلِكَ أَدِيبٌ أَرِيبٌ لَبِيبٌ وَشَاعِرٌ مُرْهِفُ الْحِسِّ رَقِيقُ الشُّعُورِ، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ قادر الکلام بھی تھے، قادر الکلام، ماہر، عقل مند، اور ایسے شاعر اور تیز حس رکھنے والے شاعر۔ رجل، یہ ارحف یرحف ارحافن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے تیز کرنا۔ ارحف یرحف ارحافن اس کا معنی تیز کرنا، تو شاعر مرحف الحس یعنی تیز حس والے شاعر تھے۔ کہا جاتا ہے ارحف السیفہ یعنی تلوار کی دھار تیز کرنا، تو مرحف الحس اس کا معنی ہوتا ہے تیز حس والا۔ وشاعر مرحف الحس، اور تیز حس والے شاعر تھے۔ رقیق الشعور، اور لطیف شعور رکھنے والے۔ شعور کا معنی ہوتا ہے جذبہ، سمجھداری۔ شعور جذبے کو بھی کہا جاتا ہے اور سمجھداری کو بھی کہا جاتا ہے۔ بصیر بحلو البیان ومرہ، بیان کے مٹھاس اور کڑوے پن کی بصیرت رکھنے والے، یعنی بیان کے نشیب و فراز کو جاننے والے تھے۔ یا حلون کا اصل معنی ہوتا ہے میٹھا، اور مرون کا معنی ہوتا ہے کروا، تو بیان کے میٹھے پن کو اور اس کے کڑوے پن کی بصیرت رکھنے والے تھے، سمجھدار تھے، یعنی کہاں پر مٹھاس کہاں پر سختی کرنی چاہیے، کہاں پر نرمی کرنی چاہیے، اس کلام کے نشیب و فراز سے وہ واقف تھے۔ موقع محل ہو کر آدمی موقع محل دے کر آدمی کو کلام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سختی سے سمجھتے ہیں تو بعض لوگ نرمی سے سمجھتے ہیں، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ کچھ لوگ سختی سے سدھرتے ہیں تو کچھ لوگ نرمی سے سدھرتے ہیں، تو کہاں نرمی برتنی چاہیے، کہاں سختی برتنی چاہیے،
اس کے یہ نشیب و فرات کا استعمال کرنا چاہیے، ان سے وہ واقف تھے۔ بصیر بحلو البیان ومرہ، وہ بیان کے مٹھاس اور اس کے کڑوے پن کی بصیرت رکھنے والے تھے۔ حیث تفعل فیہ الکلمۃ فعل السحر، جہاں اس میں کلمہ جادو کا اثر رکھتا تھا، جادو کا کام کرتا تھا، یعنی کوئی آدمی کسی کے اوپر جادو کرے تو اس جادو کی وجہ سے اثر ہوتا ہے، تو ان کا کلام بھی ایسا تھا جو جادو کا اثر رکھتا تھا، یعنی سامنے والے کے دل کے اندر اثر کرتا تھا۔ غادرت طفیل منازل قومہ فی تہامۃ متوجہا الی مکہ، طفیل نے اپنی قوم کے مکانات کو تہامہ میں چھوڑ دیا، رخ کرتے ہوئے مکہ کی طرف۔ ورح الصراع دائرۃ بین الرسول الکریم صلوات اللہ علیہ و کفار قریش، اور کشمکش، صراع کا معنی لڑائی جھگڑا، کشمکش اور لڑائی کی چکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے کافروں کے درمیان گھوم رہی تھی، یعنی اللہ کے رسول کے درمیان اور قریش کے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، آپس میں کشمکش تھی۔ کل یرید ان یکسب لنفسہ الانصار ویجتذب لحزبہ الاعوان، ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کے لیے مددگار حاصل کر لے اور اپنی جماعت کے لیے مددگار کو کھینچ لے۔ آوان اور انصار دونوں کا معنی ہوتا ہے مددگار، اور اجتذب یجتذب اجتذاباً کا معنی کھینچ لینا، اور کسب یکسب کا معنی کمانا، حاصل کرنا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ حاصل کر لے اپنے آپ کے لیے معاون و مددگار، اور اپنی جماعت کے لیے کھینچ لے آوان، مددگار۔ پر رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ یدعو لربہ وصلاحہ الایمان والحق، پس اللہ کے رسول، اللہ کا درود اور اس کی سلامتی آپ پر ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ دعا یدعو کا معنی دعا کرنا، پکارنا یا دعوت دینا، سب معنی تھے۔ اللہ کے رسول اپنے رب کو پکار رہے تھے، یا اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے تھے، یا اپنے رب کے لیے دعوت دے رہے تھے، اور آپ کا ہتھیار ایمان اور سچائی تھی۔ آپ کا ہتھیار، سلاون کا معنی ہتھیار، اس کی جمع آتی ہے اسلحۃ، اور آپ کا ہتھیار ایمان اور سچائی تھی۔ وکفار قریش یقاومون دعوتہم بکل سلاح، اور قریش کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرتے تھے ہر ہتھیار سے۔ ویصدون الناس عنہ بکل وسیلۃ، اور وہ لوگوں کو روکتے تھے اس سے، یعنی اللہ کے رسول سے ہر وسیلے کے ذریعے، یعنی کفار قریش جو ہے وہ اللہ کے رسول کی دعوت کا مقابلہ کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دعوت رک جائے اور ان کے یہ دعوت جو ہے بند ہو جائے، اور لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے بہت ساری پیشکش کی گئی کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، اور اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں سردار بنا دیں، اور اس کام سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ پراپرٹی جمع کر لے، مال و دولت جمع کر لے، تو ہم آپ کو سب سے زیادہ مالدار بنا دیں۔ اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو لے کر اس نیت سے اٹھے ہیں تو ہم خوبصورت لڑکی سے نکاح بھی کر دیتے ہیں، یعنی بہت ساری خوشامدی باتیں کہی۔ اور اس طرح آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جنون طاری ہو گیا ہے اور آپ کا دماغ معاف ہو گیا تو ہم اس کا علاج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے تو یہ ہربا استعمال کیا، اور اس سے کام نہیں چلا تو پھر سختی کا رویہ اختیار کیا۔ تو بہرحال کسی نہ کسی طرح ہر قسم کا ہربا اور ہر قسم کا ہتھیار اس دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے کفار قریش نے استعمال کیا۔ وَكُفَّارُ قُرَيْشٍ يُقَاوِمُونَ دَعْوَتَهُ بِكُلِّ سِلَاحٍ، اور قریش کے کفار ان کی دعوت کا مقابلہ کرتے تھے ہر ہتھیار سے،
وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْهُ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ، اور وہ لوگوں کو آپ سے روکتے تھے ہر وسیلے کے ذریعے، ہر ذریعے سے۔ وَوَجَدَ الطُّفَيْلُ نَفْسَهُ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ عَلَى غَيْرِ أُهْبَةٍ وَيَخُوضُ غِمَارَهَا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، اور طفیل نے اپنے آپ کو پایا کہ وہ اس جنگ میں داخل ہو رہے ہیں، معرکتن کا معنی جنگ، علی غیر اہبتن بغیر کسی تیاری کے، اہبتن کا معنی تیاری اور غیر اہبتن بغیر کسی تیاری کے، علی غیر اہبتن بغیر کسی تیاری کے اس معرکے میں یعنی اس جنگ میں داخل ہو رہے ہیں، ویخوض غمارہا، اور وہ گھس رہے ہیں، غمارن گمرن واحد آتا ہے اور اس کی جمع ہے گمارن، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے بہت پانی، سمندر کا بڑا حصہ، بہت پانی سمندر کا بڑا حصہ، اور وہ گھس رہے ہیں اس کی سمندر میں بغیر کسی قصد کے، اور بغیر کسی قصد کے اس کی سمندر میں گھس رہے ہیں۔ اور گمرتن کا معنی سختی، مصیبت، اس کی جمع بھی آتی ہے غمارن، گمرتن کا معنی سختی، مصیبت، تو اس کی جمع بھی گمارن آتی ہے، اور ایک گمرن اور گمراتن، جیسے غمرات الموت، موت کے وقت کی تکلیف، تو آپ یہاں پر یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی تکلیف میں گھس رہے تھے بغیر کسی قصد کے۔ فَهُوَ لَمْ يَقْدَمْ إِلَى مَكَّةَ لِهَذَا الْغَرَضِ، پس وہ مکہ کی طرف اس غرض سے نہیں آئے تھے، وَلَا خَطَرَ لَهُ أَمْرُ مُحَمَّدٍ وَقُرَيْشٍ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى بَالٍ، اور نہ محمد اور قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا معاملہ اس سے پہلے کبھی دل پر ان کو گزرا ہو۔ بالن اس کا معنی ہوتا ہے دل، جیسے جملہ کہا جاتا ہے ما خطر الامر ببالی، یہ معاملہ میرے دل میں نہیں گزرا، اور یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے ما بالو کا، تمہاری کیا حالت ہے، تو بالن کا معنی دل کے بھی ہوتا ہے، حالت کے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر ترجمہ جو، اور خطر کا معنی گزرنا، ترجمہ یہ ہوگا ولا خطر له امر محمد وقریش قبل ذلك علی بال، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا معاملہ اس سے پہلے ان کے دل پر نہیں گزرا تھا، یعنی کبھی ان کو تصور بھی اس کا نہیں تھا کہ ایسا پیش آئے گا۔ ومن هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسی مع هذا الصراع حکایت لا تنسى، اور یہاں سے طفیل ابن عمرو دوسی کی اس کشمکش کے ساتھ یا اس لڑائی کے ساتھ ایک داستان، ایک حکایت ہے لا تنسا، جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، حکایت لا تنسا ایسا واقعہ ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، یعنی ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ فلنستمع الیہا، پس چاہیے کہ ہم اس کو غور سے سنیں، فإنہا من غرائب القصص، اس لیے کہ وہ عجیب و غریب قصوں میں سے ہیں۔ حدثت طفیل قال، طفیل نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں قدمت مکہ، میں مکہ میں آیا، فما ان رآنی سعادت قریش حتی اقبلوا علی فرحبوا بی اکرم ترحیب وانزلونی فیہم اعز منزل، قریش کے سرداروں نے مجھ کو نہیں دیکھا، یہ ان زائدہ ہے اور ماں کا معنی نہیں، قریش کے سرداروں نے مجھ کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ میرے اوپر متوجہ ہوئے، پس انہوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ رحب یرحب ترحیباً کا معنی استقبال کرنا، ویلکم کرنا، خوش آمدید کرنا، پس انہوں نے میرا بہترین استقبال کیا، وانزلونی فیہم اعز منزل، اور انہوں نے ان میں مجھے ایک معزز رتبہ دیا، اور انہوں نے مجھے اتارا ان میں، ایک معزز اتارنا یعنی مطلب مجھے ایک رتبہ دیا، انہوں نے مجھے اپنے اندر ایک رتبہ دیا، ایک حیثیت دی۔ اقبل علی کے صلے کے ساتھ متوجہ ہونا،
ثم اجتمع الی سادتہم وکبراؤہم وقالوا، پھر میرے پاس ان کے سردار اور ان کے بڑے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، سید ان کی جمع سادتن سردار، اور کبیر ان کی جمع کبرا بڑا آدمی، یا طفیل اے طفیل انکا قد قدمت بلادنا، اے طفیل بلا شبہ تو ہمارے علاقوں میں آیا ہے، وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَدْ أَفْسَدَ أَمْرَنَا وَمَزَّقَ شَمْلَنَا وَشَتَّتَ جَمَاعَتَنَا، اور یہ آدمی جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، تحقیق کہ اس نے ہمارے معاملے کو خراب کر دیا، وَمَزَّقَ شَمْلَنَا، اور ہمارا شیرازہ بکھیر دیا۔ مزق الشمل اس کا معنی ہوتا ہے شیرازہ بکھیر دینا۔ وشتت جماعتنا، اور ہماری جماعت کو بھی جدا جدا کر دیا۔ شتت یشتت تشتیتاً اس کا معنی ہوتا ہے منتشر کرنا، بکھیر دینا، الگ الگ کر دینا۔ تو شتت الجماعت یعنی جماعت کا شیرازہ بکھیر دیا، جماعت کو الگ الگ کر دیا۔ وشتت جماعتنا، اور اس نے ہماری جماعت کو الگ کر دیا، یعنی ہماری جماعتوں میں پھوٹ ڈال دی۔ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَخْشَىٰ أَن يَحُلَّ بِكَ وَبِزَعَامَتِكَ فِي قَوْمِكَ مَا قَدْ حَلَّ بِنَا، اور ہم صرف اندیشہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ تیرے اوپر اور تیری لیڈری کے اوپر، تیری لیڈری کس کے اندر؟ تیری لیڈری فی قومک، تیرے قوم میں، یعنی تیرے قوم میں جو تیری لیڈری ہے اس پر اور تیرے اوپر اترے۔ کیا اترے؟ ما قد حل بنا، وہ چیز جو کہ ہمارے اوپر اتری، یعنی جس مصیبتوں سے ہم دو چار ہوئے اور ہم نے سامنا کیا، تیرے اوپر بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو یوں کہنا ہو کہ تیرے اوپر جو مصیبت نازل ہوئی وہ میرے اوپر بھی نازل ہوئی، تو آپ اس کو عربی کے اندر یہ سمپل جملہ کہیں گے، حل بی ما حل بکا من المصائب۔ حل بی یعنی میرے اوپر اتری، کیا اتری؟ ما حل بکا، وہ جو تیرے اوپر اتری۔ پھر آگے اس کی وضاحت کر دی، من مصائب، من المصائب یعنی مصیبتیں، یعنی جو مصیبتیں تیرے اوپر اتری وہ میرے اوپر بھی اتری۔ فلا تکلم الرجل، پس تو اس آدمی سے بات مت کر، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بات مت کر۔ ولا تسمعن منہ شیئا، اور اس سے کچھ بھی ہرگز مت سن، یہ نہیں تاکید کا صیغہ ہے۔ لا تسمعن نہیں کا صیغہ، وہ بھی تاکید کہ ہرگز مت سن، منہ اس سے شیئن کچھ بھی، فإن لہ قولا کالسحر، اس لیے کہ اس کے لیے ایسا قول ہے جو جادو کی طرح ہے، یعنی وہ ایسی بات کرتا ہے جو جادو کا اثر رکھتی ہے، یعنی اس کی باتوں کے اندر جادو کا اثر ہوتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، جس کو فارسی کے اندر یوں کہا جاتا ہے از دل خیزد بر دل ریزد، یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے سامنے والے کے اندر اثر کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایسی بات ہوتی ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ ایک لطیفہ بیچ میں کہتا چلو، ایک آدمی کا ایک بکرا تھا اور اس بکرے کی ڈاری تھی۔ ایک مرتبہ وہ بکرا مر گیا اس کا۔ ایک مرتبہ یہ آدمی کسی عالم دین کا بیان سن رہا تھا، وہ بیان کر رہا تھا عالم دین، لیکن مجمع کے اوپر کوئی اثر نہیں، لیکن یہ آدمی رو رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو وہ عالم دین جو تقریر کرنے والے تھے انہوں نے دل میں کہا میری باتوں کا صرف انہی کو اثر ہے کہ یہ اکیلا روتا ہے اور سب کے اوپر کوئی اثر نہیں، اور یہ اکیلا رو رہا ہے، شاید میری باتوں کا صرف اسی پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھ بھی لیا، کسی نے کہا بھی یا کسی نے پوچھ لیا، مولانا نہیں۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ حضرت میں آپ کی باتوں کا اثر مجھے بھی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے وقت آپ کی داڑھی ہلتی ہے، تو آپ کی داڑھی ہل کر میرا داڑھی والا بکرا یاد آ گیا جو مر گیا۔
کہ وہ بھی جب بولتا تھا تو اس کی داڑھی ہلتی تھی، تو آپ کے بولنے کی وجہ سے جو داڑھی ہلتی تھی تو میرا بکرا یاد آ گیا، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے فَإِنَّ لَهُ قَوْلًا كَالسِّحْرِ، پس بے شک اس کی ایسی بات ہوتی ہے جو جادو کی طرح ہے۔ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَأَبِيهِ وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ وَزَوْجِهَا، جو لڑکے اور ان کے باپ کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اور بھائی اور اس کے بھائی کے درمیان، اور بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان، یعنی وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے باپ بیٹے کے اندر، بھائی بھائی کے اندر، میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جاتی ہے۔ قالت طفیل نے کہا فواللہ ما زالوا بی یقصون علی من غرائب اخبارہ، اللہ کی قسم وہ برابر میرے سامنے اس نبی کی عجیب و غریب خبریں بیان کرتے رہے، وَيُخَوِّفُونَنِي عَلَى نَفْسِي وَقَوْمِي بِعَجَائِبِ أَفْعَالِهِ، اور وہ مجھے ڈراتے رہے میری نفس کے بارے میں اور میری قوم کے بارے میں اس کے عجیب و غریب افعال کے ذریعے۔ خوف یخوف تخویفاً، ڈرانا۔ حتی اجمعت امری علی اللہ اقترب منہ والا اکلمہ او اسمع منہ شیئا، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا اس بات پر کہ میں اس سے نزدیک نہ ہوں، اور یہ کہ میں اس سے بات نہ کروں یا اس سے کچھ نہ سنوں۔ اجماع کا معنی یہاں پر پکا ارادہ کر لینا، عزم مصمم کر لینا، یہاں تک کہ میں نے میرے معاملے کے بارے میں پکا ارادہ کر لیا اس بات پر کہ میں ان سے نزدیک نہ ہوں اور نہ ان سے بات کروں اور نہ ان سے کچھ سنوں۔ یہ تھا طفیل ابن عمرو الدوسی کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔